اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج جو ہے 14 اگست ہے، کل 15 اگست ہوگا، اور 15 اگست کا دن وہ دن ہے جس دن ہمارا ملک یہ آزاد ہوا تھا انگریزی کے غلامی سے. اسلام میں غلام کا تصور نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو آزاد بنایا ہے، آزاد پیدا کیا ہے، اور آزادی کا حق ہر انسان کا ہے. حتیٰ کہ جانوروں کو بھی آزاد رکھنے کی ترغیب شریعت نے دی ہے، اور اگر جانوروں کو کوئی قید کرتا ہے، باندھتا ہے، تو اس کے بھی کچھ حقوق شریعت نے اس باندھنے والے پر، پالنے والے پر عائد کیے ہیں. تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے. اسی وجہ سے دور جاہلیت میں غلام بنانا، غلاموں پر ظلم کرنا، غلاموں کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ زمانے جاہلیت میں عام تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ نے غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دی. مختلف مواقع کے اوپر جرم عائد ہو جائے، قسم کو ادا نہ کرے، غلام آزاد کرو. روزہ رکھ کر توڑ دیا، غلام آزاد کرو. زہار کا مسئلہ آ جائے، غلام آزاد کرو. حج کے اندر کچھ آگے پیچھے ہو جائے، غلام آزاد کرو. اعمال کے اندر کمی کوتاہی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، اس کی تلافی کے لیے غلام آزاد کرو. تو مختلف مواقع کے اوپر غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی. پھر یوں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں فک رقبہ، گردن کو آزاد کرانا، غلاموں کو غلامی سے نکال کر کے آزادانہ زندگی دینا، یہ شریعت کے اندر، یہ اسلام کے اندر مرغوب اور پسندیدہ عمل ہے. تو یہ ہمارا ملک جو غلام ہوا تھا انگریز کے دور کے اندر، تو اس کو غلامی سے نکالنے کی اور یہاں کے ہر انسان کو ایک آزاد زندگی دینے کی، ایک آزادی کی جد و جہد جتنی مسلمانوں کے اندر تھی اول تا آخر، یہ 2-2-4 کی طرح واضح ہے، کسی اور قوم کے اندر نہیں تھی. انگریز جب ہمارے ملک میں آیا، سب سے پہلی دفعہ جب انگریز آیا 1498 عیسوی سال چل رہا تھا، 1400 قریب تھا. مغلیہ سلطنت چل رہی تھی، اور میں پچھلے ہفتے کہا تھا کہ مغلیہ نے اور ہمارے بادشاہوں نے ہندوستان کو، بھارت کو، یہ موجودہ بھارت نہیں تھا بلکہ یہ پورا بھارت، ہمارا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما اور افغانستان، یہ تمام سرحدیں ہندوستان کے اندر شامل تھی.
اس کو اتنا ترقی دیا تھا کہ اس وقت یہاں کا 1 روپیہ اس ڈالر کے، جو اس وقت ڈالر ہے، 1 روپے 70-80 ڈالر کے مقابلے میں جانا جاتا تھا۔ یہ ہندوستان کا سروے کرنے کے لیے، یہاں کی معیشت کو دیکھنے کے لیے 1498 میں سب سے پہلا قافلہ کالی کٹ کیرل کے طرف انگریز کا پرتگال کا قافلہ آیا۔ انہوں نے آ کر گھوم کر کے چلے گئے، پھر 100 سال بعد تک آنا جانے کا سلسلہ ان کا چلتا رہا۔ مستقل 1601 کے اندر 100 سال کے بعد میں انہوں نے یہاں پر اپنا انویسٹ کیا، یہاں پر اپنی ایک تجارتی منڈی بنائی جسے ایسٹ انڈیا کمپنی کہا گیا۔ 1600 عیسوی کے اندر درویش صفت انسان، ایک اللہ کا ولی کامل، جس کی مزار پہ ہم میں آپ میں اکثر لوگ حاضری دے کر کے آئے ہیں، شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ، محمد بن احمد، جنہیں ہم مجدد الفی ثانی کہتے ہیں، 1600 کے اندر انگریز کے حالات کو دیکھ کر، انگریز کے چال چلن کو دیکھ کر انہوں نے محسوس کیا کہ آنے والے وقت کے اندر دور اندیشی کا مظاہرہ دیا کہ آنے والے مستقبل کے اندر یہ انگریز ہمارے ایمان کے لیے، ہماری آزادی کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، جس ملک کو ہمارے بڑوں نے بڑے عزت سے سینچا ہے، یہ ہمیں غلام بنا کر کے چھوڑ دے گا۔ ان کے اثرات، ان کے چال چلن ہمیں اچھے محسوس نہیں ہوتے ہیں۔ شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ نے 1600 عیسوی کے اندر اپنے ماننے والوں کو یہ کہا تھا کہ ان انگریزوں کی ہل چال ڈھال پر، ان انگریزوں کے ہل رویے کے اوپر گہری نگاہ رکھنا۔ 1600 کے اندر آزادی کی اور ان کے بد اخلاقی، بد کردار اور نیت کے فاسد ہونے کی بھنک کو ہمارے مسلمان، ہمارے دانشوروں نے محسوس کیا۔ یہی وہ نتیجہ ہوا کہ 1600 عیسوی گزرنے کے بعد جب 1700 عیسوی آئی، یہ اپنے اثر و رسوخ کو بڑھاتے بڑھاتے بنگال کے اوپر قبضہ کرنے کی نیت سے سب سے پہلی جنگ، سب سے پہلا محاذ کلکتہ کے 1757 عیسوی کو سراج الدولہ بادشاہ نے، جو بنگال کا بادشاہ تھا، اس نے سب سے پہلے انگریز سے جھڑپ کی، لیکن اپنوں کی غداری۔ اس سے پہلے 2-3 سال پہلے ان کے نانا علی وردی خان سے ایک جھڑپ ہوئی تھی۔ علی وردی خان نے بڑی بہادری سے، بڑی شجاعت سے ان کو بنگال کے سرحدوں سے نکال کر بھگایا تھا۔ 3 سال بعد یہ مکمل تیاری کر کے اور اندر سے کھوکھلا کر کے، نمک حرامی پر اتار کر اور بغاوت پر اتار کر، منافقت پر اتار کر، آخر کار 1757 کو سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور سراج الدولہ کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد یہ اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے بڑھاتے 1783 کے اندر، 81 کے اندر یہ میسور پہنچے ہیں، اور میسور پہنچنے کے بعد 1783 کے اندر یہ بہت بڑی جنگ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ حیدر علی کے ساتھ مل کر کے انہوں نے میسور کے مقام پر کی تھی، جہاں پر انہیں بری طرح سے شکست ملی۔ 82 کے اندر جنگ، پھر 84 2 سال مکمل تیاری کی، پھر 2 سال بعد جنگ، پھر 2 سال کے بعد پھر بری طرح انہیں ہار، پھر تقریباً 5-6 سال 8 سال پھر محنت کی انہوں نے، انگریزوں نے۔ 1792 کے اندر بہت بڑی جنگ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ سے 3 محاذوں کے اوپر یا 4 محاذوں کے اوپر، شیر میسور اسی لیے نہیں کہا جاتا ہے، بیک وقت 3-4 محاذوں کے اوپر ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ نے اکیلے ان سے مقابلہ کیا۔ آپ کے وفادار ساتھیوں نے اکیلے مقابلہ کیا اور دانت کھٹے کر کے ناک تلے چنے چبوائے۔ 1792 کے اندر بھی جنگ بری طرح ہاری۔ پھر ان کا وہی رویہ
اندرون خانہ لوگوں کو خریدنا اور مال دولت دے کر کے رشوت خوری کر کے غداری پر آمادہ کرنا. پھر یہاں پر 1799 کے اندر وہی غداری کام آئی. میر صادق نے غداری کی ٹیپو سلطان کی 1799 میں شہادت کی. جب تک شہادت نہیں تھی پورا یقین نہیں تھا، لیکن جو ہی شہادت ہوئی کہہ دیا کہ آج سے اب ہندوستان ہوگا. یہ ساری باتیں تفصیل سے گزشتہ ہفتے کہی تھی. 1799 کے بعد میں 1803 کے اندر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ انگریزوں کے حال چال کو دیکھ کر سب سے پہلا فتویٰ انہوں نے جاری کیا فارسی زبان کے اندر. اس وقت ہمارے اس ملک کی زبان فارسی چلتی تھی. وہ فتویٰ آج بھی کتابوں کے اندر من وعن فارسی زبان میں حضرت کا لکھا ہوا موجود ہے. اور اپنے 2 ساتھیوں کو، اب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کو بھی اس کی سزا پانی پڑی. جو ہی فتویٰ نکلا ہے، فتویٰ جاری ہوا، آپ کو لے کر کے قید کر دیا گیا. آپ کو لے کر قید کر دیا گیا. آپ کو زہر دیا گیا. زہر سے جسم کے اوپر ایک دم چھالے پڑ گئے. اس زہر کے زہریلے اثرات سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور آپ کو دہلی سے باہر نکالا گیا. اسی حال میں آپ نے، اسی بیماری کے اندر آپ نے وفات پائی اور شہادت پائی. آپ نے 2 احباب کو تیار کیے، اپنے ایک بھانجے سید احمد شہید اور دوسرے شاہ اسماعیل بریلوی شہید. 2 افراد اپنے شاگرد ایسے تیار کیے جو 2 مرتبہ میں سارے ملک کا دورہ کیا ہے، اور ملک کا دورہ کر کے سارے اس وقت تک کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ 1700 کے اندر 1800 کے اندر کسی غیر رہنما نے، غیر مسلم نے اعلان کیا ہو کہ انگریزوں کے خلاف ہمیں یکجٹ ہونا ہے، انگریزوں کے خلاف ہمیں متحد ہو کے لڑنا ہے. کہیں نام و نشان کسی کا نہیں ہے. تنہ تنہ مسلمان ہے. شہادت مسلمان کی ہو رہی ہے. شہادت کے لیے آمادہ ہو رہا ہے، جہاد کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے مسلمان. 2 مرتبہ ان 2 شاگردوں نے سارے جہاں جا سکتے ہوں جا کر کے لوگوں کو جمع کر کے کرتے کرتے 1803 سے فتویٰ جاری ہونے کے بعد سے لے کے 1831 تک تقریباً 15 اور 20 سال کے قریب محنت کے بعد بالا کوٹ کے میدان کے اوپر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جو 1857 سے پہلے ہوئی. اس سے پہلے کئی جنگیں ہوئی تھی. ہمارے ہسٹری کے اندر، ہمارے اسکولوں کے اندر، آج ہمارے تاریخ کے اندر صرف پہلی جنگ جو بتائی جاتی ہے 1857 کی نہیں، 1857 سے پہلی کئی جنگیں ہوئی تھی. ان میں ایک سب سے بڑی جنگ جو تھی 1831 کے اندر تھی، جو بالا کوٹ کے میدان کے اوپر ہوئی تھی. تقریباً 1500 کے قریب مسلمان وہاں پہ شہید ہوئے. 1500 کے اندر تقریباً 500-600 صرف علماء تھے اور یہ 2 بزرگ شہید ہوئے. ان دونوں کی مزار بالا کوٹ کے گھاٹیوں کے اندر اب بھی موجود ہے. وہاں سے جو بچے کچے ساتھی تھے، بچے کچے علماء تھے، پھر سے میدان میں اترے. میدان میں اترنے کے بعد 1857 کی جنگ عظیم ہوئی. 1857 کی جنگ عظیم میں مسلمانوں کو پھر سے شکست ملی. لیکن 1857 کی جنگ کے بعد اس گوڑی چمڑے والے انگریزوں کے دل کے اندر مسلمانوں سے جو نفرت پیدا ہوئی، مسلمانوں سے جو دشمنی پیدا ہوئی، پھر انہوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے 3 چیزوں کو نشانہ بنایا. سب سے پہلے مسلمانوں کو اور ان میں خاص کر علماء کو. دوسرے نمبر پر مدارس کو. تیسرے نمبر پر قرآن کریم کے نسخوں کو. جتنے مدارس تھے ان کی رپورٹ گئی کہ ان مسلمانوں کو سب سے پہلے ان کے دلوں کے اندر آزادی کا جذبہ بھرنا،
انگریزوں کی مخالفت کرنا ان کے قرآن، ان کے مدرسے اور ان کے علماء سے ملتا ہے۔ ان تینوں کو ختم کیا جائے۔ ان تینوں کو ختم کرنے کی کیا سازش رچی کہ دہلی کیپٹل سٹی کے اندر صرف 1000 مدرسے تھے۔ دہلی کیپٹل سٹی کے اندر 1000 مدرسے تھے، کیونکہ کئی سو سال سے مسلم حکومتیں یہاں پر تھی۔ جگہ 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 مدارس، جگہ 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 پر علماء کرام۔ تو انہوں نے سب سے پہلے مدارس کو ختم کیا، مدارس کو مسمار کیا، 3 لاکھ قرآن کریم کو نسخے سے جلا دیا، دریاؤں کے اندر بہا دیا، اور علماء کو جو انہوں نے یہ کیا ہے 2 لاکھ مسلمانوں کو، اور جن میں 2 لاکھ مسلمانوں میں تقریباً 55,000 کے قریب صرف علماء ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے، یہ ہمارا مسلمان مورخ نہیں کہتا ہے، یہ ان کا انگریز مورخ جو اس وقت سروے کرنے کے لیے برطانیہ سے، انگلینڈ سے ہندوستان آیا تھا کہ ہندوستان کی تاریخ کو دیکھیں گے، ہندوستان کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے اس کا معائنہ کریں گے، پھر اس کو اپنی کتاب، اپنی ہسٹری میں لکھیں گے۔ وہ ہسٹری مین تھامسن کہتا ہے، اس کی کتاب آج بھی ہے، وہ کہتا ہے جب میں ہندوستان آیا تو میں دیکھا جن کے دلوں کے اندر سب سے زیادہ آزادی کا، دیش کو آزاد کرنے کا جذبہ تھا، وہ صرف اور صرف مسلمان تھے، اور ان میں سب سے زیادہ پیش قدم مسلمان کے علماء تھے۔ وہ کہتا ہے کہ 3 دن کے اندر، 3 سال کے اندر 1861 سے لے کے 1863 تک 3 سال کے اندر میرے اعداد کے مطابق 14,000 علماء کرام کو صرف پھانسی دی گئی ہے۔ میرے بھائیو، 3 سال کو اگر دنوں کے اندر ڈیوائیڈیشن کر لیا جائے اور اس کو گھنٹوں پر تقسیم کیا جائے، ہر 1.5 گھنٹے کے اندر ایک عالم دین کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ہر 1.5 گھنٹے کے اندر ایک عالم دین کو پھانسی۔ کہتے ہیں ان علماء اور ان مسلمانوں کو سور کے چربی کے کھال کے اندر باندھ کر کے، پیرو کر کے جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ ہمارے آزادی کے لیے ہماری علماء نے قربانی۔ کہتے ہیں وہ لکھتا ہے کئی ساری باتیں اس نے لکھی ہیں، ہم اس کے تاریخ کو پڑھیں، تاریخ ابھی اویلیبل ہے، کتنی مسلمانوں کی قربانی۔ اس نے کہا کہ سب سے زیادہ جذبہ اور آزادی کا یہ جو تھا، یہ ہسٹری مورخ جو تھا، یہ ہسٹری لکھنے والا جو تھا، یہ انصاف منصف پسند تھا، یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے لوگ آ کر کے ظلم کر رہے ہیں۔ اس نے صحیح تاریخ لکھی، اور کئی سارے علماء کے اس نے نام لکھے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے روم پہ بیٹھا تھا، میرے خیمے بیٹھا، میں لکھ رہا تھا، اور لکھتے لکھتے اچانک مجھے کچھ بھننے کی اور گوشت جو جلتا ہے اس کی بو محسوس ہوئی۔ میں تھوڑا باہر نکلا کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ چلتے چلتے دیکھا میرے خیمے کے پیچھے ایک بڑا گڑھا بنا ہوا ہے، اس میں انگار جل رہی ہے، 40 نوجوانوں کو کھڑا کیا گیا ہے، بالکل مادرزاد برہنہ کیا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہہ دو کہ 1857 کی جنگ میں ہم شامل نہیں تھے، اور آئندہ ہم انگریز کی کسی مخالف کام کے اندر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم موافقت کریں گے، مخالفت نہیں کریں گے۔ 40 کے 40 یکے بعد دیگرے انکار کرتے رہے، جب تک تمہارا ہمارے سرزمین کو پاک نہیں کرو گے ہم تمہاری مخالفت نہیں کر سکتے، ہم تمہارے تابعداری نہیں کریں گے، ہم تمہاری مخالفت کریں گے۔ ایک کو کر کے 40 کو اس تندور کے اندر جلایا گیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، آپ کا نام اصل تھا محی الدین۔ ابوالکلام آپ کو کہنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو کئی زبانوں پہ بڑی مہارت تھی، عربی، اردو، فارسی زبان پہ آپ کو بڑی مہارت تھی، اسی لیے ابوالکلام یعنی کلاموں کا باپ کہا جاتا تھا۔ ابوالکلام احمد نگر کی جیل میں بند ہے۔ بیوی کا خط آیا، بیوی نے لکھا کہ بہت حالت خراب ہے، بس آخری ایام ہے، بیمار شدید ہوں، سخت بیماری ہے، اور ہو سکتا ہے اب اس بیماری میں افاقہ نہ ہو، موت کے قریب چلی گئی۔ اگر آپ سے ہو سکے
تو کچھ دنوں کی مہلت لے کر کے رضے کے اوپر، چھٹی کے اوپر جیل سے میری عیادت کے لیے، میری دیکھ کے لیے، میرے کو دیکھنے کے لیے، آخری ملاقات کے لیے آ جائے۔ یہ بیوی کا خط، وہ ابوالکلام آزاد کے نام خط ملا، ابوالکلام آزاد نے پڑھا، خط کے پیچھے لکھا ہے، یہ خط بھی من وعن ابی ابوالکلام آزاد کا تاریخ کی کتابوں کے اندر ڈپلیکیٹ بنا کر کے لکھا ہوا ہے۔ غبار ابوالکلام کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے، انہوں نے پیچھے پلٹ کے خط کے پیچھے لکھا کہ میری بیوی تم اکیلی بیمار ہو، یہاں پورا ملک میرا بیمار ہے، میرا پورا ملک بیمار ہے، تمہاری خاطر اس ظالم انگریز سے جنہوں نے میری شریعت پر، میرے دین کے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے میرے ملک کے اوپر ظلم کیا ہے، آپ کی وجہ سے میں اس سے چھٹی کی بھیک نہیں مانگ سکتا۔ پھر آگے لکھا ممکن ہو کہ میرا خط جب تمہارے پاس پہنچے گا تمہارا انتقال ہو گیا ہوگا۔ اور ہوا ایسا ہی کہ جو ہی خط پہنچا ہے اور جنازہ ان کی عورت کا نکل رہا ہے اور اپنا خود جیل کے اندر ہے اس آزادی کے لیے۔ مولانا جعفر تھانہ سری، یہ سب 1857 کے جنگ آزادی کے بعد میں یہ انگریزوں کا ظلم اور ستم، مولانا تھانہ سری اس تحریک میں کہیں پھنسے تو 3 علماء کو کراچی کی عدالت میں انگریز جج نے فیصلہ سنایا کہ کل کو ان کو پھانسی دی جائے گی، اور وہ تھامسن ہسٹریکل یہ لکھتا ہے کہ پھانسی دی جاتی تو موت کے بعد اس کے لاش کو اتارا نہیں جاتا تھا جب تک اس کے لاش میں کیڑے نہیں پڑتے تھے، جھاڑوں پر ٹنگایا دیا جاتا، آنکھ باہر آ جاتی، کانوں سے خون نکلتے جم جاتا، اس پر مکھیاں بیٹھتی اور بدن سڑنے کرنے لگتا، اس کے بعد انہیں اتارا جاتا تھا۔ تو وہی فیصلہ 3 علماء کے، مولانا جعفر تھانہ سری، مولانا محمد علی اور مولانا محمد شفیع صاحب، تینوں بڑے علماء، کراچی عدالت نے فیصلہ سنایا کل کو ان کو پھانسی دینا ہے۔ جب ان کو پھانسی کا حکم ہوا اور یہ کہا کہ پھانسی دینا ہے اور جسم کو سڑنے تک، کوے نوچنے تک ان کے جسم کو ان پہ لٹکا رہا، خوش ہو گئے، گلے ملے، اس کا خوشی دیکھ کر کے انگریز نے ارے ہم نے تمہیں موت کی سزا سنائی ہے اور تم ہنستے ہو۔ کہا کہ بستر مرگ پر پڑتی تو کیا پتا اللہ کے ہاں ہماری بخشش نہ ہوتی، شہادت کی موت ملے گی، شہادت کی موت ہمارے ہاں اصل زندگی ہے۔ ان کی خوشی کو دیکھ کر انگریز نے اسی وقت وہاں پر ان کے فیصلے کو کینسل کیا اور ان کو کالا پانی بھیجنے کی سزا سنائی کہ ان کو ہندوستان سے نکال کر کے کالا پانی بھیجا جائے۔ پنجرا بنایا گیا، پنجرا ایسا بنایا گیا، 3 پنجرے بنائے گئے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، ایک نہیں لگا سکتا ہے، آگے ہو تو کھلے چبے، سائڈ میں ہو تو کھلے چبے، پنجرا بنایا گیا۔ اور جب ان کو لے جایا گیا، مولانا جعفر تھانہ سری کہتے ہیں کہ آخری ملاقات ہمیں اپنے بچوں سے کرائی، میرا 7 سال کا بچہ تھا، 1 سال سے جیل میں تھا، 8 سال کی عمر ہو گئی تھی، سال کے بعد میں نے اپنے بچے، اپنی بیوی کو دیکھا، میرا بچہ جو ہی جیل خانے کے سامنے آیا، مارے دہاڑے مجھے دیکھ کر رونے لگا، میرے ہاتھ میں ہتکڑی تھی، پیر میں ہتکڑی تھی، اور میری بیوی مجھے دیکھ کر زار و قطار رونے لگی۔ میں نے اپنے بچے کو صبر والے کلمات کہے کہ بیٹا صبر کرنا، زندگی ہوگی تو پھر ملاقات ہوگی، اگر زندگی نہیں ہوگی تو حوض کوثر پہ حضور کے مجلس کے اندر آپ کی ہماری ملاقات ہوگی۔ تو میرے بھائیوں 3 چیزوں کو انہوں نے ختم کیا، علماء کو، مدارس کو اور قرآن کو۔ مسئلہ ایسا ہو گیا تھا کہ ایک آدمی دہلی کے اندر آتا تھا، ایک وراثت، ایک مسئلے کو پوچھنے کے لیے پورا شہر کے چکر کاٹتا، کوئی مسئلہ بتانے والا آدمی موجود نہیں رہا۔ لوگ اپنے لاش کو کندھوں پر لاتے کہ کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا مل جائے، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا تھا۔ انہوں نے اتنا علماء کرام کو ختم کیا، 51,000 55,000 علماء کرام۔ اب جو جن کے مسلمانوں کے ماں باپ شہید ہوئے، معصوم بچے بچ گئے،
اب انگریز ان کے پاس کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، ایک تحریک چلائی عیسائیت کو عام کرنے کے لیے، اپنے پادریوں کو بلایا اور یہ کہا کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم نے اپنے اسکول کھولے ہیں، اسکول کھولنے کے بعد مفت تعلیم دیں گے، مفت کپڑا دیں گے، کھانے کے لیے دیں گے، رہائش دیں گے اور اچھا انسان بنائیں گے، یعنی عیسائی بنائیں گے۔ علماء بیدار ہوئے کہ رفتہ رفتہ اگر یوں علماء ختم ہو گئے تو ہمارے علماء آئیں گے کہاں سے؟ مدارس ختم ہو گئے، علماء ختم ہو گئے، گنے چنے علماء باقی ہیں، اگر وہ بھی ختم ہو جائے اور یہ عیسائیت مشنری اس طرح کام کرنی چلی گئی، عیسائیت کا عروج ہوگا اور مسلمانوں کا خاتمہ ہوگا۔ اسی سن جو پیش میں 1867 میں 1866 میں 1866 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام وجود میں ہے۔ ایک استاد ایک شاگرد، کوئی جگہ نہیں، شروع کریں گے کل سے شروع۔ ایک درخت انار کا درخت تھا، اس کے نیچے ایک استاد محمود ملا محمود، ایک شاگرد کا نام بھی محمود، شروع ہو گیا۔ یہ وہی مدرسہ ہے جو اس وقت اس بنیاد کے اوپر رکھا گیا تھا۔ کوئی مائی کا لال غیر یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہمارا اس دور کے اندر ایک دھرم شالہ کھلا تھا، اس ملک کی حفاظت کے لیے کھلا تھا، تو صرف مسلمانوں کا ایک مدرسہ کھلا تھا کہ ملک کی حفاظت کے لیے اور ملک کو آزاد کرانے کے لیے یہاں سے مجاہدین تیار ہوں گے، یہاں سے علماء تیار ہوں گے۔ میرے بھائیوں، جو اخلاص پر کھولا ایک استاد ایک شاگرد، اسی محمود الحسن نے، جسے ہم شیخ الہند کہتے ہیں، ہندوستان کی کایا کو پلٹ دیا ہے۔